السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز اشراق کی فضیلت کیا ہے اور یہ فضیلت کن لوگوں کو ملتی ہے اور کن لوگوں کو نہیں ملتی؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم نماز اشراق کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے تاکہ ان کو بھی اس ویڈیو سے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے۔ دیکھیے، سب سے پہلے نماز اشراق کی فضیلت کی بات کریں گے کہ نماز اشراق کی فضیلت کیا ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے ترمذی شریف میں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الغداة فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین كانت له كأجر حجة وعمرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامت تامت تامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور اپنی جگہ بیٹھا رہے سورج طلوع ہونے تک، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے، اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو حج اور عمرے کا جو ثواب ملے گا وہ بھی پورا کا پورا ملے گا، ناقص نہیں، کامل اور مکمل ثواب اس کو ملے گا۔ تو یہ جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھنے پر، یہ فضیلت کن لوگوں کو ملتی ہے اور کن لوگوں کو نہیں ملتی؟ یہ فضیلت ان لوگوں کو ملتی ہے جو لوگ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اپنی جگہ بیٹھے رہتے ہیں سورج طلوع ہونے تک۔ بیٹھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی کام میں مشغول نہیں ہوتے، اپنی جگہ ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، تلاوت میں مشغول رہتے ہیں سورج طلوع ہونے تک۔ اب بیٹھے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف بیٹھے رہیں گے، کھڑے نہیں ہو سکتے، لیٹ نہیں سکتے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ ثم قعد یذکر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اپنی جگہ اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہے، تلاوت میں مشغول رہے، دنیاوی کام میں مشغول نہ ہو۔ تو آپ ذکر و اذکار کھڑے کھڑے بھی کر سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں۔ جو شخص بیٹھ کر ذکر کرے، لیٹ کر ذکر کرے، اسی طرح کھڑے ہو کر ذکر کرے لیکن ذکر میں مشغول رہے، تب بھی اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بیٹھے رہیں گے تو آپ کو فضیلت ملے گی، اگر کھڑے ہو کے ذکر کریں گے ادھر یا لیٹ کر ذکر کریں گے تو آپ کو یہ فضیلت نہیں ملے گی، ایسی بات نہیں ہے، آپ کو فضیلت تب بھی حاصل ہوگی۔ ثم قعد یذکر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہی اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، خواہ بیٹھ کر، لیٹ کر یا کھڑے ہو کر۔ تو ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے طلوع شمس تک، اس کے بعد اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص دنیاوی کام میں مشغول رہتا ہے، کہیں باہر جا کر مصروف رہتا ہے، اس کے بعد پھر طلوع شمس کے بعد آ کر اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ جو خاص فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ ایک حج اور عمرے کا کامل ثواب ملے گا، یہ فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ البتہ وہ شخص جو دنیاوی کام میں مشغول نہ ہو بلکہ کسی دینی کام میں مشغول ہو جائے، مثلا یہ کہ اچانک کوئی جنازہ آ گیا تو وہ کھڑا ہو کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، تو اب اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اسی طرح اپنی جگہ سے اٹھ کر درس و تدریس میں مشغول ہو گیا، پڑھانے میں مشغول ہو گیا یا بیت اللہ کے طواف میں مشغول ہو گیا، تو اس سے بھی جو ہے اس کی فضیلت ساقط نہیں ہوگی، اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، اس کو فضیلت حاصل ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نماز اشراق کی فضیلت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور اپنی جگہ طلوع شمس تک بیٹھا رہے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے تو ان کو کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، کسی دنیاوی کام میں مشغول نہ ہو۔ اور جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر دنیاوی کاموں میں جا کر مصروف ہو جائے، پھر طلوع شمس کے بعد آ کر اشراق کی نماز پڑھے تو اس کو صرف اور صرف نماز کا تو ثواب ملے گا، لیکن اشراق کی نماز کی جو خاص فضیلت ہے حج اور عمرے کا وہ اس کو نہیں ملے گا۔ ایک ہے خاص فضیلت، ایک ہے عام فضیلت۔ عام فضیلت تو نماز کی جو فضیلت ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے گی، لیکن جو خاص فضیلت ہے حج اور عمرے کا وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح وہ شخص جو فجر کی نماز بغیر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے
اور پھر اشراق کی نماز طلوع شمس کے بعد پڑھتا ہے تو اس کو بھی یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن وہاں جماعت ہو رہی ہے، بغیر عذر کے جماعت کو چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھتا ہے، دیر سے اٹھ کے نماز پڑھتا ہے اور پھر اشراق کی نماز کے لیے بیٹھا رہتا ہے تو اس کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اشراق کی نماز کی جو خاص فضیلت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی، جو عام فضیلت ہے نماز پڑھنے کی وہ اس کو حاصل ہوگی، لیکن جو خاص فضیلت ہے حج اور عمرے کا وہ اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔